वकास हसीन और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन। देखिए, कोरोना में जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, अभी तक हम उसके किसी भी तरह से असरात से बाहर निकले हैं। अभी तक हमारे चेक बाउंस हैं, पेमेंट्स खड़ी हैं, और ये पिछली दफ़ा भी इन्होंने ये एनर्जी क्राइसिस के नाम पे ड्रामा किया था। आप ये समझें कि इस वक्त पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको इंडस्ट्री तस्लीम नहीं किया जाता, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद हॉस्पिटैलिटी को कहा जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में भी आपको अंदाजा होगा कि दिहाड़ीदार मजदूर ज्यादा होता है, बेरज हमारे रेस्टोरेंट के पास मुस्तकिल तनख्वाह का आदमी होता है, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर होता है। जब तक ये फैसला नाफिज हो जाता है 10 बजे वाला, तो मैं आपको अपने सिस्टम का बताऊं कि मेरे पास इस वक्त 100 मुलाजिम है, उसमें से लामहला मुझे 40 लोगों को फारिग करना पड़ेगा। मैं अगर सिर्फ कराची का डेटा आपको दे दूं तो कोई ये लाख के करीब लोग फारिग हो जाएंगे, और पूरे पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो ये 5-6 लाख लोग फारिग हो जाएंगे, 5-6 लाख घर फारिग हो जाएंगे। आप एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं कर रहे, और जो एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहा है आप उसको खत्म किए चले जा रहे हैं। तो हमने, क्योंकि ये कोरोना में बड़ी इनकी लफाजी सुनी, बहुत सारे वादे सुने, और किसी एक चीज पे खुसूसन, चाहे वो हुकूमत सिंध हो या फेडरल हो, किसी ने कोई फैसले के ऊपर हम पे किसी किस्म का हाथ नहीं रखा। सारा सतम हमने साथ। अब हम अपने बच्चों को देखेंगे, अपने घरों को देखेंगे। हम किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी जायद एम्प्लॉयमेंट लेके चलने के काबिल नहीं है। अगर हमारे काम के औकात को महदूद किया जाएगा तो हमारा सबसे पहला फैसला यही होगा कि ये लाखों लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पर आएगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इसने भी, जिस जादूगर ने आपको ये सिखाया है कि ये रेस्टोरेंट्स के टाइम कम करने की वजह से वक़ा साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, एनर्जी क्राइसिस और ये तमाम चीज़ें सामने आ गई, हुकूमत की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है कि रेस्टोरेंट्स को और जो दुकानें हैं उनको एक टाइम टेबल के तहत लेकर आया जाएगा और 10 दिन तक का कहा गया। तो इस ऐलान को किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी इंडस्ट्री के ऊपर इसके क्या असरात मरतब होंगे, या ओवरऑल जो एक इकनॉमिक साइकिल चल रहा होता है उसके ऊपर क्या असरात हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से, और अपना जो सवाल है वो मैं उसका जवाब इसी तरह देना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ओवरऑल जब भी बैठ के देखते हैं ना, तो इसमें कोई भी जो डिसीजंस हैं वो डेटा बेस नहीं होते। जिसको हम कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स कभी भी नहीं होता, बल्कि कभी अगर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे अगर कुछ मालूम पड़ भी जाए, तजावीज़ात आ भी जाएँ, तो उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। और समहाउ अचानक ही कोई चीज़ कहीं से, कोई जो ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई चर्व ज़बान या कोई डिक्टेशन के साथ जो कोई बात कर सकता हो, वो जो देता है उसको मान लिया जाता है। अब ओवरऑल सिनेरियो जिसको आप वो कह रहे हैं कि जी तवानाई बहरान जिसकी बात हो रही है, देखें दुनिया में हर जगह, और आपका दीन भी आपको सिखाता है कि अगर दो नुकसान हो रहे हो तो छोटा नुकसान जो है ना उसके ऊपर आ जाए। और यकीनन तवानाई बहरान एक बड़ी शिद्दत के साथ नज़र आ रहा है, और उससे इनकार नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास इस वक्त डॉलर से तेल ख़रीदने की, जो कि वो तेल जो कि आपको, जिससे आप तवानाई पैदा करते हैं, वो ख़रीदने की इस्तात ख़त्म होती जा रही है। और अगर इसी का जो कंजम्पशन नज़र आ रही है उसमें लग रहा है कि चलता रहा तो बहुत जल्द आपके पास जितना भी आपका इस वक्त फॉरेन रिजर्व है वो डायल्यूट हो जाएगा। तो यस, एक सिचुएशन है। लेकिन हम अगर ये देखें कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर, जैसे कि फ़ैसला किया गया खुसूसन हमारी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, अगर आप इसके ऊपर ये फ़ैसला बग़ैर हमारे मशवरे के, बग़ैर इस सिचुएशन को समझे हुए और बग़ैर इस चीज़ को देखे हुए कि क्यों तमाम दुनिया में रेस्टोरेंट जैसी इंडस्ट्री को क्यों हमेशा किसी भी, इवन कोविड में भी उसको क्यों कोशिश की गई कि वो ज़िंदा रहे, बग़ैर इस चीज़ का जायज़ा लिया कोई फ़ैसला थोप देते हैं तो उसका अंजाम जो है वो बड़ा अजीब व गरीब निकलेगा। उसकी वजह ये कि मैं सेक्टर स्किल काउंसिल का भी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल। ये GIZ और यूरोपियन यूनियन के साथ इंटरेक्शन में इसने 4 काउंसिल्स पूरे पाकिस्तान से बनाई थी, सेक्टर्स लेके। उनमें से एक कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, टेक्सटाइल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म थी। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मेरे पास थी, तो वहाँ हमने डेटा कंपाइल किया बहुत ज़्यादा। जो डेटा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो आपको ये बताता है कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो हमारी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म की इंडस्ट्री जो है ना वो प्रोवाइड करती है। इस वक्त आप समझें पूरे पाकिस्तान में कोई 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इस रोज़गार के साथ जुड़े हैं।
اچھا آپ میرے پاس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں, ریسٹورنٹ کا سینیریو ایسے ہوتا ہے کہ ہم 24/7 کام کرتے ہیں, 5 days a year ہم کام کرتے ہیں, ہمارے پاس چھٹی نہیں ہوتی. اب اس چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو اسٹافنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ہم 2 شفٹس میں عموماً, جیسے اگر ہمارے پاس لنچ ہے اور اگر بریک فاسٹ ہو تو پھر یہ 3 شفٹ میں بھی چلا جاتا ہے. اب جب آپ یہ ٹائمنگس کا سلسلہ آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اور خصوصاً جیسے کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی 10 بجے تک تو لوگ سارے کھانا کھا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اچھی بات ہے جی, کھا کے چلے جاتے ہیں, تو مطلب یہ کہ اگر یہ حکم نافذ ہو جاتا ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس اس ریسٹورنٹ میں 50 لوگ ہیں تو میں ان کو آرام سے 26 لوگوں پہ لے آؤں. میں 24 لوگوں کو گھر گئی ہوں, کیونکہ میں نے کرونا میں لرن کیا ہے, اور میرے تمام جو اس طرح کے دوست احباب جو اس شعبے سے جڑے انہوں نے لرن کیا ہے کہ حکومت جو آپ کو بتاتی ہے یا وہ جو آپ کو ایک کوئی اس طرح کی ریلیف دینے کی بات کرتی ہے, وہ کبھی بھی نہ اس کے پاس اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں, نہ وہ یہ کرنا چاہتی ہے. بس وہ اس وقت کا ایک ٹائم گین کرتی ہے, وقت گزارتی ہے اور آپ کو کہتی ہے چلو چلو کر لو, ایسے کر لو. ہم کرونا میں تقریباً 2 سال تک اسی امید میں کہ اب کھلیں گے تب کھلیں گے, ہم اپنی ساری اسٹافنگ کو لے کے چلتے رہے, جس نے ہمیں بڑا شدید نقصان پہنچایا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے اپنے ہم ان کو ظاہر ہے ان کے گھر چلانے تھے, ان کے گھر کے رینٹس تھے, ان کے بچوں کی پڑھائی تھی, ساری چیزیں تھیں, تو وہ ہم پورا کرتے رہے کہ بھائی لوگوں کو ہم اپنے ساتھ رکھیں, اسکلڈ لیبر ہے. لیکن اس کے اگینسٹ یہ ہوا کہ ہمارا اپنا جو اثاثہ تھا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا, ہماری اپنی جو سچویشن تھی وہ بڑی خراب ہو گئی. تو اب ہم نے یہ لرن کیا ہے کہ اگر یہ کوئی اس طرح کی بات کریں گے کہ بھئی یہ آپ کی ٹائمنگ کم ہو رہے ہیں, تو مطلب یہ کہ ہمیں یہ 24 لوگ جن کی میں کو مثال دے رہا تھا ان کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میں ان کو کہہ دوں گا بھئی آپ گھر جائیں, وہ ہو سکتا ہے روئے پیٹیں, ان کے گھروں سے فون بھی آئیں کہ اب ہم کیا کریں گے, لیکن آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور اگر میں ایسے کروں گا تو کراچی میں تقریباً کوئی میرے جیسے میں سمجھتا ہوں کم سے کم بھی 10,000 سے زیادہ سیٹ اپس موجود ہیں. تو کتنے لوگ کراچی میں ہو گئے اور آل اوور پاکستان کتنے ہو گئے. تو میں آپ کو بڑے محدود ایک کیئرفلی اسٹیمیشن سے بتاتا ہوں کہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے گھروں میں بیٹھ گئے. اچھا, ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اگر کوئی چیز یہاں سے ہم اجناس کی اگر بات کر لیں تو ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی اور آلٹرنیٹیو اس کا امپورٹ کر کے لے کر آتے ہیں. اس صورتحال میں آپ کی بھی انڈسٹری کسی نہ کسی حد تک متاثر تو ہوتی ہے. فار ایگزامپل گوشت کی مد میں کہ جب آپ گوشت یا انڈا آپ حاصل نہیں کر سکیں جو آپ کے انگریڈینٹس کے اندر کافی بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں, تو یہ جو ڈالر کی سرکولیشن ہے اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں, جو آپ کا سوال ہے نا اس میں 2-3 چیزیں. سب سے پہلے تو آپ کو جو سپلائی چین ہے نا اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دنوں میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ جس میں ایک کنویں میں چوزوں کو پھینکا جا رہا تھا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ چوزوں کو پھینکا کیوں جا رہا ہے, کیوں ان کو ضائع کیا جا رہا ہے, کیوں ان کو کھیتوں میں بگایا جا رہا ہے, کیوں ان کی ضرورت نہیں رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کیٹرنگ شادیوں پہ اور ریسٹورنٹس پہ آپ نے پابندی لگا دی, جو کہ ان کے میجر کسٹمر تھے. تو وہ کھلا پلا کے اگر چوزے کو بڑا بھی کرتے تو اس کو خریدار کون ہوتا. تو وہ تو ان کو یہی نقصان بہتر لگا کہ یار یہ جو بھی ہے چلو یہ خود ہی کھا پی کے کچھ کر لیں گے, تو ان کو ہم اپنے پاس سے جانے دیں. تو وہ سب اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب پھر عام حالات میں آپ نارمل زندگی کی طرف واپس آئے تو آپ سمجھیں پیچھے سپلائی لائن میں جو میڈیوکر رینج کے جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ ختم ہو چکے تھے. صرف بڑی کمپنیاں رہ گئی تھیں جو ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں, ان کے اپنے خرچے اپنے ٹارگیٹس ہیں وہ اس سے نہیں ہوتے. تو جو ایک ایسا آپ کے پاس پولٹری فارمز تھے ان کو چلانے والے لوگ نہیں تھے, وہ ختم ہو گئے تھے. تو وہ آپ کو ہمیشہ اپنی سپلائی لائن کو, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی گاڑی میں ایک چیز کہلاتی ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں یار لائن میں ایئر نہ آ جائے, کیونکہ وہ ایئر جب آ جائے گی نا تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے گیئر کو یا آپ کے بریک کو صحیح سے کام نہیں کرنے دے گی, تو آپ ویکیوم نہیں کریٹ کرتے. تو سپلائی لائن میں اگر آپ سے آپ ہمارے کام کو بند کریں گے تو ظاہر ہے جو پیچھے سپلائر ہیں جو ہمارے لیے اسپیشل کام کر رہے ہیں اور روزگار پیدا کر رہے ہیں اور ملک کی اکانومی میں ایک اپنا رول ادا کر رہے ہیں, وہ چیزوں کو پروڈیوس کرنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے کیونکہ ظاہر ہے آگے خریداری موجود نہیں, آگے جب اس کی کھپت کم ہو جائے گی تو پیچھے اس کا بننا ختم ہو جائے گا. جب اس کا بننا ختم ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی یہ دونوں جگہ ڈیمیج کرے گا. آگے چل کے ایسوسیشن کی طرف سے کیا فیصلہ کیا جائے گا, اس چیز کو مانا جائے گا پھر نہیں مانا جائے گا, کیا دیکھیں ایسوسیشن تو شاید ایک اب اس سے چھوٹا لفظ ہو شاید اس میں. انڈسٹری کے لحاظ سے میں آپ کو اس کی جو نفس جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے آپ آلریڈی کوئی 50 سے 60% فوڈ کاسٹ پہ آ چکے ہیں,
اور اس کے ساتھ بھی المیہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے ہمارے سپلائر ہمارے ساتھ مہینوں کے کریڈٹ پہ کام کرتے تھے. ابھی ایک مشروبات کی بہت یعنی ورلڈ وائڈ برانڈ ہے, نام نہیں لینا مناسب, آپ سمجھیں ان کا سیلز مین پہلے اندر آتا ہے اور ٹرک ابھی آدھا کلومیٹر پیچھے ہوتا ہے جس نے ڈلیوری دینی ہے, آرڈر لکھتا ہے, پہلے پیسے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مال گرے گا ورنہ پیسے نہیں دیے. تو یعنی یہ سچویشن پہ مارکیٹ آ گئی. تو وہ جو ایک کریڈٹ کو ہم انجوائے کیا کرتے تھے وہ چلا گیا. یعنی اب اگر مجھے ایک باٹل بیچنی ہے تو مجھے 10 باٹل کا اسٹاک خریدنا ہے. تو آلریڈی میری فوڈ کاسٹ چلو کنزیوم جو ہوئی اس کا تو میں نے حساب لگا لیا, جو میری خریداری میں پیسے پھنس گیا, میرے پاس لیکوڈیٹی کا ایشو آ گیا. اس کے بعد انفلیشن سے جو ہماری آپریشن کاسٹ جو آرام سے 20% 22% پہ لاک ہو جائے کرتی تھی, یوٹیلیٹی بلز. گیس ہمارے پاس الحمدللہ موجود نہیں ہے تو گیس کی جگہ ہم LPG لیتے ہیں, تو وہ جو گیس کے ساتھ ہمارا خرچہ ہوا کرتا تھا وہ 3 فولڈ اوپر آ چکا ہے. بجلی سب کو چھپی بھی نہیں ہے, پچھلے 3 سالوں میں جو بجلی کے ساتھ ہوا ہے اور اب جو مزید ہوتا چلا آ رہا ہے وہ کہاں پہنچ گیا. اگر لائٹ جاتی ہے تو ڈیزل بھی جلانا پڑتا ہے. یہ ساری چیز تو آپریشن کاسٹ ہی اس وقت کوئی 40% سے اوپر چلی گئی. سیلریز بڑھانی پڑی ہیں, سب کچھ کرنا پڑا. تو جب ہم یہ سب کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ہی ایک تھنر اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. یعنی وہ بالکل ایسا ہے کہ ہم اپنے سارے خرچے نکالنے کے بعد ہم کہتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو تو گولی مارو, لیکن چلو ٹھیک ہے یہ ہے کہ چلو آگے کی ایک امید ہے, لیکن اگر اس امید کا بھی دیا بجھا دیا جائے گا تو پھر تو ظاہر ہے انسان کیا کرے گا. یعنی اگر میں اپنی مثال لے لوں کہ کووڈ سے پہلے اگر میرے پاس 19 آؤٹ لیٹ تھے اور اب 5 رہ گئے تو کوئی بات نہیں, پھر شاید یہ 5 بھی نہ رہے, کچھ اور کام کریں گے. اللہ نے رزق دینا وہ دیتے رہیں گے. لیکن جو ایک خواب ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار ایک براڈر بیس پہ کام کرے, لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکے, جابس کریٹ کر سکے. اور مجھے یاد ہے شروع میں بھی جب ہم اپنے کام ایکسپینڈ کرتے تھے لوگ ہمیں اس وقت کہا کرتے تھے کہ یار پراپرٹی میں انویسٹمنٹ جو ہے نا سیف انویسٹمنٹ, یقیناً سیف انویسٹمنٹ. لیکن مجھے لگتا تھا کہ جتنی بڑے ہمارے پاس ہم جتنے بڑے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں ہم کوئی اس زمانے میں کوئی 500 سے زیادہ لوگوں کو امپلوائے کرتے تھے, اور اتنے میں شاید ایک ہی پراپرٹی آتی اور جس میں ایک ہی چوکیدار بیٹھا ہوتا اس کی فیملی چلتی. تو کمپیریزن دونوں کا ذرا ڈفرینٹ تھا. سکون جس چیز میں انسان اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے, لیکن اب بڑی بے سکونی کی سچویشن آ رہی ہے. اور اگر یہ جو اس وقت جو ہمارے ملک کے اوپر جو اس وقت یہ طرح کا اللہ کا عطاب بھی آیا ہوا ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو ایک جو بالکل بے یقینی کی جو دھند ہے, اگر یہ کلیئر نہیں ہوئی تو اس کے نتائج بہت ہی عجیب. میرے تو سمجھ میں نتیجہ کیا نتیجہ لکھا جائے. کیا آدمی آپ کی ایک چیز بڑی چہیتی ہو, آپ اس کے اوپر کیا بات کر سکتے ہیں. آپ خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بالکل تباہ برباد ہو جائے گا, لیکن ایک سچویشن نظر آ رہی ہے. اور جو لوگ بھی فیصلہ کر رہے ہیں اوپر پیچھے, تو یا تو ان کی عقل بالکل معاف ہو چکی ہے, یا پھر انہوں نے کوئی پیچھے سے کوئی ان کے ساتھ ایک ایسی سیٹنگ ہوئی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کیسے ہو جائے, اور تو کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی.